بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج میرے مہمان ہیں ناظم برقیات چودھری خالد صدیق صاحب۔ چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ یہ بتائیے گا کہ بار بار لوڈ شیڈنگ کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے محکمے کی طرف سے اپنی طرف سے کشمیر ڈیجیٹل جو چینل ہے اس کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور محکمے کا پوائنٹ آف جو مختلف آسپیکٹس ہیں اس پہ آپ ہم سے کنورسیشن کریں گے۔ جی، تو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو میرا جو خطہ ہے، جو ہمارا سرکل ہے مظفر آباد، اس میں 3 اضلاع آتے ہیں، مظفر آباد اور نیلم ویلی اور جہلم۔ جی، ان تینوں میں اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان کے تمام حصوں سے کم لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جی، ہماری لوڈ شیڈنگ اس وقت 3 سے 4 گھنٹے، جو ہمارے رورل جو فیڈرز ہیں، دیہاتی فیڈرز، ان میں 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور جو ہمارے شہری جو فیڈرز ہیں ان پہ 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اور پھر لوگوں کی آسانی کے لیے رات 9 سے لے کے صبح 6 تک ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی ہے، اس میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے، سوائے کوئی بارش تھنڈر اسٹارم ہو جائے یا کہیں کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ جائے تو اس کی وجہ سے کہیں سر بجلی کی ترسیل کے حوالے سے سب سے زیادہ رکاوٹ کن علاقوں میں آتی ہے اور کیوں آتی ہے؟ بجلی کے حوالے سے تو کوئی الحمدللہ آزاد کشمیر کا پورا آزاد کشمیر بالخصوص اس میں تقریباً 99% الیکٹریفیکیشن موجود ہے۔ بعض جگہ مثلا آپ کی بارش ہو گئی، تھنڈر اسٹارم ہو گیا، کہیں ہوا چل گئی، آندھی ہو گئی، تو اس کی وجہ سے اور یہاں کہیں شٹ ڈاؤن ہے مینٹیننس کا وابڈا کی طرف سے یا آزاد کشمیر محکمہ برقیات کی طرف سے لائنوں کی مرمتی کرتے ہیں، کہیں شاخ تراشی کرتے ہیں، تو وہ مینٹیننس پروگرام ہم اخبارات کے ذریعے اور لوکل ایڈمنسٹریشن کو بھی اور وہ پبلک جنرل اویئرنیس کے لیے بھی ہم پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں، اس کے بعد بجلی بند کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی کہیں اب نارملٹی ہو جائے تو ہمارے کمپلینٹ آفیسز بھی ایکسچینج کے جو دفاتر ہیں ہمارے، ایکسچینج چونکہ 4 ایکسچینج ہیں، مظفر آباد میں 2 ایکسچینج بیٹھتے ہیں، ابھی الحمدللہ ایک اور ڈویژن کا 2 جولائی کو جناب وزیر اعظم صاحب نے افتتاح کرایا، جو آج 1-2 دن میں وہ فنکشنل ہو جائے گا۔ تو اس سے ہم جو پبلک سروس ڈیلیوری ہے اس میں لوگوں کے لیے مزید بہتری آئے گی۔ اس میں نیا جو ڈویژن مظفر آباد 2 کے نام سے مظفر آباد 2 ڈویژن کا نام ہے، جی، ان میں 3 سب ڈویژن آ جائیں گے۔ ایک نیا سب ڈویژن کریٹ کیا گیا مظفر آباد 3، جی، تو آلریڈی مظفر آباد 2 تھا جس میں 76 کا ایریا، اور یہ جو ایریاز تھے اس کو تقسیم کیا گیا شہر کو 2 حصوں میں، اور ڈنہ، تو ہر 2 ایس ٹی اوز کے ایکسچینج کے ساتھ 3 سب ڈویژنز ہو جائیں گے آپریشن کے۔ اس سے ہمارے ایک تو کنیکشنز کی تعداد، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کم ہو جائے گا، اور جو تعداد ہوگی کنیکشن کی کم جب ہوگی تو ہم سروس ڈیلیوری لوگوں کو بہتر۔ سر، عوامی علاقوں میں کھلے تاروں کا جو مسئلہ ہے، جو تاریں ننگی ہیں، وہ ایک جی پلیز سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے، اس کے حوالے سے کیا پالیسی ہے محکمہ برقیات؟ یہ میں آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ پہ ہماری توجہ دلائی ہے۔ جی، آپ کو بتاؤں سر کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کنجیشن بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، برقی لائنیں ہمارا چونکہ نیٹ ورک جو شروع ہوا ہے 70s سے اس وقت تک بجلی کی لائنیں ہی بن رہی ہیں، اور یہی جو جگہ ہے اب اس پہ اور کوئی میکنزم نہیں ہے، جو لوگ چونکہ جان بوجھ کے مکان کے مکانیت کی جگہ کم ہونے کی وجہ سے برقی لائنوں کے نیچے خود مکان بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے چاہیے تو یہ ہے کہ محکمہ برقیات کے لوگ جو ذمہ داران ہیں ان سے NOC ایکسن جو ہے انٹائٹل ہوتا ہے، کوئی بندہ بلڈنگ اپنی بنا رہا ہے، کوئی دکان بنا رہا ہے، کوئی پلازا بنا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایکسن سے اس کا NOC لے۔ ٹھیک ہے، جب NOC لے گا تو ہمیں اس کی پریونٹیو میئرز ہم کریں گے۔ تو اس طرح کے جو آئے روز جو حادثات ہوتے ہیں اس کے لیے تو بجلی کا میکنزم یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا اوور ہیڈ سسٹم ہے، زمین کے اوپر سسٹم ہے، اسی کے اوپر ہے سسٹم، اور اس کے پاس LT لائنز ہیں، HT لائنز ہیں۔ تو یہ لوگ بعض اوقات اپنے گھروں کی مطلب 1 سٹوری بلڈنگ یا 2 سٹوری بلڈنگ ہوتی ہے تو 3-4 سٹوری مکان بنا لیتے ہیں۔ اب ہمارے جو میکسیمم جو پول ہے جو آج کا زاکشم میں جو اب انٹروڈیوس ہے موسٹلی وہ 45 فیٹ کا ہے۔ تو آپ جب 2-3 سٹوری بلڈنگ بناتے ہیں تو اگر 10 فٹ کا بھی لینٹر کر لیں تو وہ نزدیک ہو جاتا ہے لائن سے، پھر اس سے لوگ ہم جو ہے نا وہ بعض اوقات حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔
محکمہ برقیات اس پہ پورے ڈوین میں اور سرکل کے سطح پہ جناب سیکرٹری برقیات کی ہدایت کی روشنی میں ہم نے جو کمپین چلاتے ہیں، اویئرنیس کمپین چلاتے ہیں، مونسون کے حوالے سے بھی چلاتے ہیں، لوگوں کو برقی لائنوں سے دور رہنے کی ہدایت کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ جس طرح کریں. سر حالیہ جو یہ کرنٹ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں، کیا محکمے نے اس حوالے سے کوئی پالیسی ترتیب میں اس میں بالکل آلریڈی ہمارا لیٹ ہے. ایک تو پالیسی یہ ہے کہ جو لوگ اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں کمی ہے اویئرنیس کی. آپ ان سے جو بندہ مکان بنانا چاہتا ہے، کوئی پلازا بنانا چاہتا ہے، میں نے جیسے پہلے کہا، اس کو چاہیے کہ وہ متعلقہ محکمہ برقیات کے دفاتر، وہ لائن سپرنٹ کے دفتر میں، وہ ایس ٹی او صاحب کے دفتر میں، یا وہ ہمارا جو ایگزیکٹو انجینئر ہے ایکسن، ان کے دفتر میں آ کے درخواست دیں. اور اس کو سر کیا کوئی نظام موجود ہے اگر کسی شہری کو بجلی کی خرابی کی شکایت بجلی کی ہے تو ہمارے کمپلینٹ آفیسز ہیں شہر میں 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں ہمارے کمپلینٹ آفیسز ہیں شہر میں، اور دیہات جو ہمارا دور افتادہ مقامات ہیں وہاں بھی کمپلینٹ. سر کیا وہ نظام مؤثر ہے؟ کیا فوری طور پہ فوری طور پر الحمدللہ شہر کے اندر تو فوری شکایت بجلی ٹھیک کرتے ہیں، اور اس پہ کوئی دقت پریشانی ہم نہیں چھوڑتے ہیں. اب ذرا یہاں بریک ڈاؤن کی 2 وجہ ہو جاتی ہیں، یا تو اب تھنڈر اسٹارم آ گیا، بجلی آ گئی، طوفان آ گیا، بجلی بند ہو گئی مین لائن، یا کہیں آپ کا ٹرانسفر جو ہے وہ خراب ہو گیا. تو اس کو الحمدللہ یہ موجودہ جو مینجمنٹ ہے، چیف انجینئر صاحب ہیں، ہمارے سیکرٹری برقیات ہیں، ان کے ہدایت کی روشنی میں بالکل ہم ایک لمحہ کی دیر کیے بغیر جو. سر اس وقت کیا چیلنجز ہیں محکمہ برقیات کو جو فیس کر رہا ہے؟ محکمہ برقیات اس وقت ایک تو لو ٹیرف جو ہو گیا ہے آزاد کشمیر میں. آپ دیکھیں نا، آپ کی یونٹس جو ہو گئے ہیں 3 روپے اور 5 روپے اس کا میکسیمم ریٹ ہے. تو اس کی وجہ سے ایک اسٹریس آیا ہے ڈپارٹمنٹ پہ بھی، برقی لائنوں پہ بھی مسائل ہوئے ہیں. اب بجلی کا استعمال بڑھ گیا. ہم 470 میگا واٹ بجلی استعمال کر رہے تھے، میکسیمم ہماری جو تھی 470 میگا واٹ ہم بجلی استعمال کرتے تھے. اب جو بڑھ کے لوڈ 450 میگا واٹ بجلی استعمال کر رہے تھے. اب آپ کو اب موجودہ جو ہمارا جون گزرا ہے پیک ٹائم، تو 570 میگا واٹ بجلی ہو گئی ہے. تو اس طرح 33% ہمارا پورے آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں وہ ہمارا لوڈ بڑھا ہے. اب ذرا لوڈ بڑھنے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بجلی لوگ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور باوجود اتنی چیپر بجلی ہونے کے باوجود بھی جو بل جمع کرانے کی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں لوگ پوری نہیں کرتے. تو محکمے نے الحمدللہ اس کو ہر جگہ محکمے کی اس کاوش کو تسلیم کیا گیا ہے کہ باوجود اتنی بجلی کا جو پریشر آیا ہے لائنز پہ، آپ کی 11 KVA فیڈرز پہ، آپ کی 0.4 KVA لائنز پہ لوڈ بڑھا ہے. اس طرح الٹیمیٹلی آپ جب کنزیومر اینڈ پہ دیکھتے ہیں تو ٹرانسفارمر ہمارے اوور لوڈ ہو گئے ہیں، اور ہمارے ٹرانسفارمرز پہ بھی بہت بڑا مینٹیننس کا بجٹ ہے وہ خرچ ہوا، اور اس کے باوجود محکمے نے کسی جگہ بڑا بریک ڈاؤن نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے سر، اگر بجلی کے ضیاع کی بات کریں تو گزشتہ سال کتنی بجلی ضائع ہوئی ہے؟ اس میں فنی نقصانات کتنے تھے؟ اب دیکھیں چوری کتنی؟ اوور آل تو آپ دیکھیں اس کا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے محکمے کے تقریباً 38 سے 40% کے قریب لاسز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک ہے ایڈمنسٹریٹو لاس، ٹھیک ہے، جو بہتر کیا جا سکتا ہے مین پاور بڑھانے سے، اچھی ڈیلیوری دینے سے، چیک اینڈ بیلنس کو برقرار رکھنے کے، کمبنگ آپریشن کرنے سے. دوسرا ایک ہے کہ جہاں بھی کرنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہاں لاس بڑھے گا، جس کو ہمارا آئی اسکیئر آر لاس کہتے ہیں، لائن لاسز. وہ ٹیکنیکلی تقریباً 22 سے 24% کے قریب ہمارے وہ لاس ہیں، اور 14-15% ہمارا تھیفٹ کا ایلیمنٹ ہے، جہاں ہماری کچھ نیگلیجنس سے، ڈپارٹمنٹ کی نیگلیجنس سے بھی، اور کچھ لوگ جو ہے نا. سر یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے؟ وہ فنی نقصان کتنا؟ فنی نقصان کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے اسٹڈی کروائی تھی. ہمارے پاس اسٹڈیز ہیں کہ ہمارا واقعہ میکنزم ہے. آج کل لیٹسٹ ٹائپ دور ہے، ہمارے پاس جو ہے نا اس کی سافٹ ویئرز ہیں جو ہم کنڈکٹر استعمال کرتے ہیں، جو ہم سسٹم استعمال کرتے ہیں، وہ کتنا کرنٹ کیری، اس میں کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے. پھر ہم وابڈا سے یونٹس لیتے ہیں، اور جو ہمارے یونٹ لگی ہوتی ہیں، میٹر لگے ہوتے ہیں وابڈا کے گریڈز پہ. تو اور وہ جو دوسری صورت ہم بیچ کے، ہمارا جو میٹر بجلی بیچتا ہے، اور وہ ہم کنزیومر جس کو کہتے ہیں کنزیومر کے یونٹس، اور وہ جو ہم رسیٹ یونٹیں کرتے ہیں وابڈا سے، اور جو ہم سولڈ یونٹیں کرتے ہیں لوگوں کو بیچتے ہیں، گزشتہ سال ان کا جو ڈفرینس ہوتا ہے
دیٹ از جو ہے نا وہ آپ کا لاس ہوتا ہے. اور وہ باقاعدہ ہمارے سر گزشتہ سال جون تک آپ نے کتنی بجلی فی یونٹ خریدی, کتنی فروخت کی, وہ ایگزیکٹ نقصان کتنا ہوا ہمارا جو ہے نا اس کا آپ اوور آل کہہ سکتے ہیں کہ ہم 38 سے 40% کا ہمارا لاس ہے جی. اس میں ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل دونوں لاسز شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس کے باوجود ہمارے سرکل نے 65% ووچر ریٹرن کو کلیکٹ کیا. اور اوور آل پورے محکمے میں جو ہمارے ٹارگیٹس تھے وہ اچیو ہوئے ہیں. اور 16 بلین روپیز باوجود یہ کہ پورا محکمہ سٹریس میں تھا, پرابلمس تھے. آپ کو پتہ ہے کہ مختلف 2 سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, برقیات کے بل نہ دینے کی وجہ سے, ریزن ویل نون ٹو یو, سب کو پتہ ہے یہاں اسٹیٹ میں. اس کے باوجود ہم نے جو ریکوریز کے ٹارگیٹس ہیں وہ ہم نے اچیو کیے ہیں. سر چوری کے جو معاملات ہیں ان کو روکنے کے لیے چوری کے لیے ہم 2 میکنزم ہیں. ایک تو آزاد کشمیر میں جو ہے نا پہلے تو چوری کے لیے کوئی قانون سازی اس طرح کی نہیں تھی, لیکن اب یہ ہے کہ جو ہے نا ہمارا یہ بجلی چوری ایز اے انڈیویجول ایک افینس ڈکلیئر کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. اور جو ہے نا پینل کوڈ ہے اس میں تبدیلی آئی ہے اور ایک نئے چیپٹر کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں بجلی کی چوری وہ میٹر کی صورت میں ہو, وہ کنڈا لگا کے کی جائے, وہ کسی بھی طریقے سے بجلی کا مس یوز ہو تو وہ پولیس کے کیس بنتا ہے. اور اس پہ سزائیں مختلف سزائیں بھی ہیں اور نان بیلیبل وہ افینس ہے اور اس پہ سزا ہے چوری کے وجہ سے بھی. سر جو فنی نقصانات ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ گریڈ اسٹیشن یہاں پہ کم ہے, اس کے لیے کیا اقدامات؟ نہیں الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا لوڈ ہمارا بڑھتا جاتا ہے تو گورنمنٹ آزاد کشمیر نے اس دفعہ بھی 17 جو پورے آزاد کشمیر کے اندر اسکیمز نئی دی ہیں. یعنی ہم جہاں بجلی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے تو ذرا اس کے حساب سے ہم نے اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہے. تو ابھی صرف مظفر آباد سرکل کے نیچے ہے 7 نئے فیڈر ہم بنانے جا رہے ہیں جس میں 308 ملین روپے اس کے اخراجات آئیں گے, جو اس پہ آج کل ٹینڈرنگ کا پروسیس ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ اگلے جون 2026 تک سر اس وقت ہمارا کوئی اپنا گریڈ اسٹیشن کام ہمارے اب بالکل اپنے گریڈز ہیں. ہم مظفر آباد کے اندر بڑے کمفرٹیبل ہیں. مظفر آباد شہر کو 2 گریڈ سے سپلائی کر رہے ہیں. ایک رامپورہ گریڈ 132 kVA کا گریڈ ہے اور ایک ہمارا بیلا نور شہر میں گریڈ ہے. پھر مظفر آباد ڈسٹرکٹ میں ابھی نیا گریڈ بنا ہے بروڑا کے مقام پہ, یہ کوالاگ سے آگے 132 kVA کا نیا گریڈ بنا ہے. تو سر یہ کس نے بنائے گریڈ اسٹیشن؟ یہ گریڈ تو بنائے گورنمنٹ پاکستان بنا کے دیتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. لینڈ جو ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ایکوائر کر کے دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے اس کے علاوہ جو رامپورہ گریڈ ہے یہ ڈپارٹمنٹ نے خود بنایا. سر کیا آپ نئے گریڈ اسٹیشن بنانے کا پروگرام رکھتے ہیں؟ ابھی بالکل پروگرام ہے. ہماری فیزیبل اسٹڈی ہو رہی ہے, 8 مقام کے لیے بھی ہو رہی ہے اور پٹیکا کے لیے بھی. ہمارے جو پروگرامز ہے جو ڈپارٹمنٹ کا پلان ہے اس میں موجود ہے. ابھی ریسنٹلی آزاد کشمیر حکومت سے 301 ملین روپیز 30 کروڑ روپے کی لاگت سے جہلم ویلی میں ہمارا جو پرانا ٹرانسفر تھا 10 MVA کا ٹرانسفر تھا اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا گیا ہے. اور جس کا افتتاح یہ اینڈ آف جون جناب سیکرٹری برقیات نے اپنے دستے مبارک سے رکھا. تو اس طرح جہلم ویلی کے جو لوگ ہیں ان کو بجلی کی بہتر سہولت میسر آئے گی. اگر ہم بجلی کے بقایا جات کے حوالے سے بات کریں تو 33 ارب روپے حکومت کے بجلی کے بقایا جات باقی ہیں, جبکہ جو نیم خود مختار ادارے ہیں ان کے ذمہ 4 ارب کے بقایا جات باقی تھے. تو اب 30 جون تک یہ رقم بڑھ کر کتنی ہو چکی ہے اور اس کی ادائیگی میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سا بتاؤں کہ ہمارے جو ڈومیسٹک ہے میں اس کو ایسے کروں گا کہ مئی 2023 میں جب یہ سسٹم شروع ہوا کہ ہمارے ٹیرف کے حوالے سے جو ایشو شروع ہوئے اس میں ڈومیسٹک جو ایریاز تھے وہ ہمارے سرکل کے 1.673 بلین روپیز تھے. تو اب وہ بڑھ کے 1.848 بلینز ہو گئے ہیں. 10% اس میں اضافہ ہوا. ڈومیسٹک کا جو کمرشل تھا جو ہمارے کمرشل استعمال ہوتا ہے بجلی کا وہ تھے 99 ملین روپیز, وہ اب بڑھ کے ہو گئے 336 ملین روپیز. 240% اس میں اضافہ ہوا. اس طرح جو انڈسٹری ہے اس میں 19 ملین سے بڑھ کے 48 ملین ہو گئی. اور اوور آل سب ایک بڑا جو یہاں چنک ہے وہ ماجر کیمپ ہیں. مظفر آباد کے اندر 3-4 ماجر کیمپ ہیں, ان کے ہیں 5.9 بلین روپیز, 5 ارب
اور 91 کروڑ روپیہ بقایا تھا. سر یہ تو 2011 تک حکومت پے کرتی تھی. یہ نہیں ابھی حکومت نہیں, وہ دیتے ہیں ان کو ذرا الاؤنس, بجلی کا بل ان کو خود دینا پڑتا ہے. سر ان کی ایک شکایت یہ بھی ہے کہ 14,000 تک کے بل ان کو گئے, جب 5 میں آپ کو بتاؤں کہ 5.9 سے بڑھ کے 8 بلین ہو گیا ہے. ان کو ہم نے جو ان کو لم سم بلنگ کرتے تھے وہ ہم نے اللہ کے کرم سے سیکٹر صاحب کی ہدایت کی روشنی میں ہم نے یہ کیا کہ اس پہ چیف انجینئرز نے ایک کمیٹی بنائی اور ہم نے ان کا جو لوڈ ہے, جیسے میکسیمم کوئی بندہ کسی ماجر کو 300 یونٹوں سے اوپر بل نہیں دے سکتا. جو وہاں ٹرانسفارمر لگے ہوئے تھے کتنا وہ لوڈ استعمال کر رہے ہیں اس کے حساب سے بنایا. اور ہم نے جو ہمارا سر کل کتنے بجلی کے کنیکشنز ہیں ماجرین کے؟ ہمارے جو پورا سرکل ہے مظفر آباد, جو سرکل مظفر آباد جس میں مظفر آباد شہر ہے, ضلع مظفر آباد, نیلم اور اس میں 1,61,65,000 کنیکشن ہیں. ٹھیک ہے, اس پر چل رہے ہیں مختلف کیٹیگریز کے. موسٹلی 80% سے زیادہ جو کنیکشن ہے وہ ڈومیسٹک ہے. ہمارا تھوڑا سا چنک ہے کمرشل اور کچھ ہے 105 کے قریب ہمارے انڈسٹریل کے کنیکشن ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ اوور آل جو جیسے آپ کے پاس فگر ہے, گورنمنٹس کا بجٹ جو ہے وہ ہمیں ذرا بجلی کا ٹیرف مہنگا ہو گیا. ان کو A3 ٹیرف میں بلنگ ہوتی ہے تو ان کے بجٹ سر ماجرین کے مقابلے میں اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں عام آبادی پر تو تقریباً 8 لاکھ عام آبادی کے کنیکشنز ہیں جس سے 2 کھرب کے قریب تقریباً. وہ تو اوور آل اب بات کریں گے تو پورے آزاد کشمیر کے حوالے سے حکومت کو 2 کھرب تک جو ہے. ہاں وہ ہمارا جو اوور آل جو ہمارے جو میرا سرکل ہے اس میں جو بقایا جات ہیں وہ اس وقت ٹوٹل جو بقایا جات ہیں جو ہمارے تھے نا بقایا جات, وہ اس وقت ہمارے اوور آل جو بقایا جات ہیں وہ ایک اس میں اضافہ تو ہے, مختلف کیٹیگریز میں اضافہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے 18 ارب روپے کے بقایا جاتے ہیں اور اس میں سے 8 ارب روپے خالی. سر جو کشمیری پناہ گزین ہیں ان کی ایک شکایت ہے کہ ان کی صرف 3600 کنیکشنز ہیں یہ جو ان کے کیمپ ہیں, تو اس کے حساب سے ان کو جو بلنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. 14,000 تک ان کو جو ہے بھیجے گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس کو ویلکم کروں گا, میرا دفتر حاضر ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے میں یہاں آیا فیبرری 2023 سے میری پوسٹنگ ہوئی. سب سے پہلے ہم نے اسی ٹیک کو میں نے اس کو ایز اے ٹیک کیا ایز اے کنیکشن. ان کو ہمارا ایک چیلنج تھا کہ ان کی بلنگ بالکل ایکسس زیادہ بلنگ ہو رہی ہے. ان سب کی ڈیٹیل بنائی گئی. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو ماجر کیمپ کے اندر رہ رہا بندہ اس کو 350 یونٹوں سے اوپر اگر کسی کو بل آ رہا ہے تو میرے پاس آپ اس کی شکایت لائیں گے, انشاءاللہ اس کو بالکل اس کا ہم حل کریں گے. بالکل ان کو لوڈ کے مطابق بلنگ ہو رہی ہے. اگر کہیں کوئی اس طرح کی شکایت ہے تو میں ویلکم کروں گا, میرے پاس آئیں. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.